لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن أعداءهم۔ محترم مومن اور مومنات اور محبان محمد و آل محمد علیہم السلام، یکم رجب سن 57 ہجری کا سورج اپنے طلوع ہونے کے ساتھ ہی گلدستہ امامت میں 5ویں پھول کے کھلنے کی خوشخبری کو لے کر آیا۔ یکم رجب سن 57 ہجری کو مدینہ المنورہ کے اندر یوم جمعہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بامبارک ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ وطن مادر میں تشریف لائے تو آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح آپ کے گھر میں بھی غیب سے آوازیں آنے لگتی تھیں، مختلف قسم کی تسبیح اور حمد کی آوازیں آتی تھیں، اور جب آپ 9 ماہ کے ہوئے تو فرشتوں کی بے انتہا آوازیں آپ کے گھر میں آنے لگیں، اور شب ولادت ایک ایسا نور ساطع ہوا، ایک ایسا نور روشن ہوا، ایک ایسا نور منور ہوا کہ وہ ولادت تک جاری رہا۔ ولادت کے بعد آپ قبلہ رو ہو کر آسمان کی طرف رخ کر اور حضرت آدم کی مانند 3 بار چھینکنے کے بعد حمد خدا بجا لائے۔ ایک پورا دن دست مبارک سے آپ کے نور ساطع ہوا، آپ ختنہ کردہ، ناف بریدہ اور تمام آلائشوں سے پاک اور صاف متولد ہوئے۔ یہ ایک امام معصوم علیہ السلام کی ولادت کا عالم ہوتا ہے کہ جب اس کا ظاہری جسم، اس کا مادی جسم بھی اس دنیا میں آتا ہے تو وہ تمام طرح کی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے، اور تمام طرح کی چاہے وہ مادی برائیاں ہوں، عیب ہو، یا چاہے وہ روحانی عیب اور برائیاں ہوں، وہ ہر عیب اور ہر برائی سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اور آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلی چیز جو کہتا ہے وہ خداوند متعال کی حمد بجا لاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے اسم گرامی کی طرف چلتے ہیں، اور آج کے اس جلسے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے کچھ خاص واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آخری میں امام محمد باقر علیہ السلام کے چند اقوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے اسم، آپ کے لقب اور آپ کی کنیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی آپ کے تمام آباء و اجداد کی طرح اور باقی آپ کے آباء و اجداد کی طرح خداوند متعال نے ہی رکھا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کا نام رکھا تھا وہ آپ کا نام محمد تھا، اور آپ کی کنیت ابو جعفر تھی، اور آپ کے القاب بہت زیادہ تھے، جیسے کہ باقی تمام ائمہ کے القاب بہت زیادہ تھے، لیکن آپ کے جو مشہور القاب تھے اس میں باقر، شاکر، ہادی زیادہ مشہور تھے، اور ان میں سے بھی سب سے مشہور لقب جو آپ کا تھا وہ باقر تھا۔ جیسے کہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شیعوں کا ہر بچہ، ہمارے اہل تشیع کا ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا لقب باقر تھا، اور بعض اوقات تو ہم نام بھول جایا کرتے ہیں اور لقب سے امام کو یاد کیا کرتے ہیں، خصوصاً چوتھے امام کے اس چیز میں یہ بہت پیش آتی ہے کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کہہ کر پکارتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ امام کا اصل لقب امام کا اصل نام علی تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا جو لقب باقر العلوم تھا، باقر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ باقر جو ہے وہ لفظ بقرہ سے مشتق ہوا ہے اور اس کا اسم فاعل ہے۔ باقر کا مطلب کسی چیز کو پھیلانا، توسع کرنا، کشادہ کرنا، اور اس چیز کو اس طریقے سے پھیلا دینا کہ وہ ہر اطراف کے اندر پھیل جائے، اور امام کو باقر العلوم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ امام نے علم کو اس طریقے سے پھیلا دیا اور کشادہ کر دیا۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام زین العابدین علیہ السلام تک ائمہ کو علم اہل بیت اور علم محمد و آل محمد اور علم خدا کو پھیلانے کا وہ موقع نہیں ملا تھا،
ان زمانے کے ظالم بادشاہوں کی وجہ سے، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملا، کیونکہ اس وقت حکومتیں آپس میں ایک دوسرے کے دستے گریباں تھیں، تو آپ کو یہ موقع ملا اور آپ نے علم محمد و آل محمد کو پھیلانے میں اپنی کوشش کی۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس احادیث کا جو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی منقول ہے۔ اس کے علاوہ جوہری اپنی صحاح میں لکھتا ہے کہ توسع فی العلم، یعنی علم کو وسعت دینا، علم کا پھیلنا، اس کو بھی بقرہ کہتے ہیں، اور اسی لیے امام محمد بن علی کو باقر کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہید ثالث علامہ نور اللہ شستری کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو جو باقر لقب ملا ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا کہ امام محمد باقر علوم اور معارف کو اس طرح شگافتہ کریں گے کہ جس طرح زراعت کے لیے زمین شگافتہ کی جاتی ہے، کہ جب زراعت کی جاتی ہے، کھیتی باڑی کی جاتی ہے گاؤں وغیرہ میں، تو پہلے زمین کو شگافتہ کیا جاتا ہے، زمین کو تیار کیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کے اندر فصل کو بویا جا سکے، اس کے اندر پودا لگایا جا سکے، اور کل کو جا کر وہ فصل اپنا اناج دے، وہ پودا درخت بنے اور پھل دے۔ تو اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے علم محمد و آل محمد اور علم حقیقی کی زمین کو اس طریقے سے شگافتہ کیا کہ کل وہ علم کا پودا بڑا ہو کر اپنا ثمرہ دے سکے، اور یہ زمین کہ جو امام محمد باقر نے شگافتہ کری، تیار کری، اسی زمین کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک یونیورسٹی کے اندر تبدیل کیا، اور بہت سارے علوم و معارف امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دنیا کے لوگوں کو عطا کیے۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کا جو ایک اگلا زندگی کا فیس ہے، ایک اگلا جو ہے امام کا دور ہے، وہ آپ کی کربلا کے اندر موجودگی ہے، کہ امام صرف 2.5 سے 3 برس کے تھے کہ آپ اپنے بابا یعنی امام علی زین العابدین علیہ السلام اور اپنے دادا یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ واقع کربلا کے لیے اپنے شہر مدینہ سے نکلے، اور آپ نے مسلمانوں کے وہ تمام ظلم اور ستم اور تمام بے رخیاں دیکھی کہ جو مکہ میں پیش آئیں، اس کے بعد جو کوفہ کے راستے میں پیش آئیں، اور پھر آخر میں کربلا کے اندر آپ نے اس تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس تمام واقعات کے چشمدید گواہ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مصائب کو بھی آپ نے برداشت کیا کہ جو آپ کے اہل حرم کے اوپر آئے۔ آپ نے اپنے دادا کی شہادت کو دیکھا، اس کے علاوہ آپ نے اپنے دادا کے اصحاب کی شہادت کو دیکھا، اس کے بعد آپ نے اہل حرم کے ساتھ کوفہ اور شام کے راستے کو طے کیا، اس کے مصائب کو برداشت کیا کہ جس طریقے سے بی بی رقیہ اور بی بی سکینہ علیہ السلام نے ان مصائب کو برداشت کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس معصوم امام نے بھی اتنی کم سنی کی عمر میں ہی ان تمام مصائب کو برداشت کیا، اور بالآخر 1 سال بعد شام کے دربار سے، شام کے شہر سے واپس مدینہ کی طرف واپس آئے، اور ان تمام واقعات کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان فرمایا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا یہ بھی ایک بہت بڑا دور تھا کہ آپ نے ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے اوپر گریہ کیا۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور بہت مشہور اور اہم واقعہ کہ جو آپ سب کو اجمالاً معلوم ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات۔ کون ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے 6 معصوم کا زمانہ دیکھا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک کا زمانہ، یعنی 6 معصوم کا زمانہ، 1 پیغمبر اور 5 اماموں کا زمانہ ان صحابی نے دیکھا ہے۔ اور یہ صحابی وہ صحابی ہے کہ جس کو ہی سب سے پہلا شرف حاصل ہوا تھا کہ جو کربلا کے زائر بنے تھے، کہ جو آپ 40 کی مجالس میں سنتے ہیں۔ تو کچھ واقعہ یوں ہے کہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی آغوش میں امام حسین علیہ السلام کو پیار کر رہے تھے کہ ناگہاں آپ کے صحابی خاص جابر بن عبداللہ انصاری حاضر ہوئے۔ حضرت نے جابر کو دیکھ کر فرمایا، اے جابر، میرے اس فرزند کی نسل سے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو علم اور حکمت سے بھرپور ہوگا۔ جابر، تم اس کا زمانہ پاؤ گے اور اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک وہ سطح عرض پر نہ آ جائے۔ اے جابر دیکھو، جب تم اس سے ملنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔ جابر نے اس خبر اور اس پیشن گوئی کو کمال مسرت کے ساتھ سنا اور اپنے دل کے اندر اور اپنے دماغ کے اندر محفوظ کر لیا،
اور جب بھی آپ کسی بھی بیٹھک میں جاتے تھے، مسجد نبوی میں جاتے تھے، تو کوشش کرتے تھے کہ انہیں یہ خبر مل جائے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ جب تک آپ کی نظریں محفوظ تھی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے اور تلاش کرتے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کو، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کے اوپر ضعف طاری ہونے لگا، آپ پیری میں چلے گئے، بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے اور آپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا، تو آپ آواز لگا کر تلاش کیا کرتے تھے کہ باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے۔ لوگ یہ سمجھنے لگے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ اب جابر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنا دماغی توازن کھو چکے ہیں اور مجنون ہو چکے ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ صحابی، یہ پیغمبر ہے، یہ مجنون نہیں ہوتا، یہ عقل و دانہ کی خیرت سے آشنا ہوتا ہے، چاہے وہ بہلول ہو، چاہے وہ جابر بن عبداللہ انصاری ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک دفعہ ہم جابر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند انجمند یعنی چوتھے امام نے پانچویں امام سے فرمایا کہ جاؤ چچا جابر بن عبداللہ انصاری کے سر کا بوسہ دو۔ انہوں نے فوراً تعمیل کی اور ارشاد کیا، جابر، ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ ابن رسول اللہ، اب آپ کو آپ کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت نے کہا، ہے جابر، ان پر بھی اور تم پر بھی میری طرف سے سلام ہو۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری نے آپ سے شفاعت کی ضمانت لی اور آپ سے اس کو منظور فرمایا اور کہا، امام نے کہا کہ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اس کے علاوہ روایات میں ایک اور بھی جملہ ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میرا پیغام محمد باقر کو پہنچا دو گے، تو اس کے بعد کہتا ہے، جابر، میرا پیغام پہنچانے کے بعد تم بہت کم دن ہی زندہ رہ سکو گے، اور اسی طریقے سے ہوا کہ جابر کا کچھ دنوں بعد انتقال ہو گیا۔ تو یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری جیسے صحابی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کو محفوظ کیا اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں اس سلام اور سلامتی کو پیش کیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کی تاریخ کا، اور اگر دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ جس نے اسلامی دنیا کو تبدیل کر دیا، اسلامی دنیا کے تمدن میں، اسلامی دنیا کی تہذیب میں، اسلامی دنیا کی ترقی میں ایک کردار ادا کیا، اور در حقیقت یہ کردار بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی وجہ سے ہی ہوا، اور مسلمانوں کی یہ ترقی کا راز بھی مشکل کشا کے چوتھے بیٹے کے ہی مہربانی تھی کہ اسلام اتنی بڑی مصیبت سے بچ گیا اور اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اور وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک دن ایک علامہ کسائی نے خلیفہ ہارون رشید عباسی سے پوچھا کہ اسلام میں درہم و دینار کے سکے کب اور کیوں کر رائج ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے روم اور ایران کے سکے چلا کرتے تھے، اسلامی دنیا کا خود کی کوئی کرنسی، خود کا کوئی سکہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ سکوں کا اجرا خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل سے میں ناواقف ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اجرا اور ایجاد کی کیوں ضرورت پیش آئی اور کس طریقے سے یہ اجرا ہوئے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ بات ہے کہ زمانہ سابق میں جو کاغذ وغیرہ ممالک اسلامیہ میں مستعمل ہوتے تھے وہ مصر میں تیار ہوا کرتے تھے، جہاں اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی، اور وہ تمام کے تمام بادشاہ روم کے مذہب پر عمل کرتے تھے، یعنی عیسائی تھے۔ وہاں کے کاغذ پر جو ضرب یعنی جو ٹریڈ مارک لگا ہوا تھا، جو لوگو لگا ہوا ہوتا تھا، اس میں ان کی زبان کے مطابق یہ لکھا ہوتا تھا کہ ابن روح القدس، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ اور یہی چیز اسلامی دنیا کے اندر بھی رائج تھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک شرک کا کلمہ تھا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جا رہا تھا۔ تو جب عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا اور یہ ایک چالاک اور عقلمند بادشاہ اور ہوشیار تھا، اور اس کو مختلف قسم کی زبانیں بھی آتی تھی، لہذا اس نے اس کا ترجمہ کرا کر جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے اندر تو یہ شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، تو اس نے مصر کے گورنر کو لکھا کہ تم اس رومی ٹریڈ مارک کو موقوف اور متروک کر دو، یعنی اب اس کو چھوڑ دو، اور اس کی جگہ اب یہ لکھو کہ لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے حکم کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہوا۔ جب اس نئے مارک کے کاغذوں کا جن پر کلمہ توحید ثبت تھا رواج پایا،
تو بادشاہ روم قیصر روم کو اس کی خبر مل گئی۔ قیصر روم کو جب یہ بہت ناگوار گزرا تو اس نے اپنے قاصد کے ساتھ بہت سارے تحفے اور تحائف بھیجے عبد الملک بن مروان کی خدمت میں، اور کہا کہ جو مارک پہلے لگا ہوا تھا یعنی ابن روح القدس یعنی خدا کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وہی بدستور جاری رہے گا۔ عبد الملک نے گفٹس اور جو تحفے اور تحائف تھے، ہدایہ تھے، وہ لینے سے انکار کر دیا اور سفیر کو واپس بھیج دیا۔ جب سفیر واپس چلا گیا اور اس خط کا کوئی جواب نہ آیا تو قیصر روم نے دوبارہ تحائف کو دگنا کیا اور دوبارہ اپنے سفیر کو بھیجا اور لکھا کہ تم نے میرے تحائف کو لگتا ہے کہ کم سمجھا ہے، تو میں اپنے تحائف کو دوبارہ بڑھا کر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد دوبارہ ان تحائف کو رد کر دیا گیا۔ تو تیسری مرتبہ پھر قیصر روم نے دوبارہ تحائف کو بڑھایا اور خطوط لکھے اور کہا کہ اور نہ میری بات کو قبول کیا، اگر اب تم نے میری بات کو قبول نہیں کیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم نے اب بھی رومی ٹریڈ مارک کو از سر نو رواج نہ دیا اور توحید کے جملے کاغذ سے نہ ہٹائے تو میں تمہارے رسول کو نعوذ باللہ لعن و تشنیع کروں گا، گالیاں دوں گا، اور یہ سکہ اور درہم تمام اسلامی دنیا کے اندر رائج کر دوں گا، کہ جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ ندامت کی بات ہوتی اور ایک ذلت کی بات ہوتی کہ ان کے رسول کی توہین والے سکے پوری اسلامی دنیا میں رائج کر دیے جاتے، اور اگر مسلمان اس چیز کو، ان سکوں کو نہیں خریدتے تو مسلمان جو ہے وہ تجارت نہیں کر سکتے تھے، اور پورا ایک معاشی نظام جو تھا مسلمانوں کا، اسلامی دنیا کا، وہ بیٹھ جاتا۔ اب جب اس پریشانی عبد الملک بن مروان کے سامنے آئی تو اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ آنے لگا، اس کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی کہ اب کیا ہوگا۔ اگر ایک طرف اس نے منع کر دیا تو رومی قیصر روم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، اور پھر ہم اس سکوں کو استعمال نہیں کر سکیں گے، تو پورا مسلمانوں کا معاشی نظام بیٹھ جائے گا۔ عبد الملک بن مروان نے تمام لوگوں کو بلایا، اپنے جتنے بھی علماء اور فضلاء تھے سب کو بلایا، اور اس بات کے اوپر جواب مانگا کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔ تو کسی سے کوئی اس کا جواب نہیں بن رہا تھا کہ اسی اثناء کے اندر عبد الملک بن مروان کا جو ایک وزیر تھا، اس وزیر نے یہ کہا کہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو کس کے در کے اوپر جایا جاتا ہے، لیکن تم اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے اس طرف رجوع نہیں کر رہے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ سیدھی سیدھی بات کرو اور مجھے بتاؤ کہ تمہاری مراد کیا ہے۔ کہا کہ میری مراد یہ ہے کہ مدینہ کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام کہ جو امیر المومنین علیہ السلام و مشکل کشا کے فرزند ہیں، ان کو بلاؤ اور ان سے اس چیز کا حل پوچھو، کیونکہ وہی ہر مشکل کے اندر ہر مشکل کا حل پیش کر سکتے ہیں۔ جب عبد الملک بن مروان نے یہ سنا تو فوراً اپنے قاصد کو مدینہ روانہ کیا اور امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ لکھ کر اشارہ کیا کہ اسلام کے اوپر ایک بہت مشکل وقت آ چکا ہے اور آپ آ کر اس چیز کو، اس مشکل کو دور کریں۔ تو حقیقت جب بھی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ امام علی علیہ السلام کا دور ہو یا امام محمد باقر کا دور ہو یا امام رضا کا دور ہو یا امام محمد تقی کا دور ہو یا امام حسن عسکری کا دور ہو، جب بھی اسلامی حکومت اور جب بھی اسلام مشکل کے اندر آیا، اس وقت ہر دفعہ ائمہ معصوم علیہ السلام نے ہی اسلام کی مدد کی۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس یہ خط پہنچا اور امام نے دیکھا کہ اس وقت بادشاہ نہیں، اس وقت حکومت نہیں، بلکہ اسلام مشکل کے اندر ہے، اور اسلام کے حقیقی فرزند امام محمد باقر علیہ السلام نے مدینہ کی طرف سے کوچ کیا اور کہا کہ اس وقت اسلام مشکل میں ہے، تو میں عبد الملک بن مروان کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جب آپ عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچے تو عبد الملک بن مروان نے آپ کا بہت اچھے سے استقبال کیا، اور در حقیقت یہ بادشاہوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے کہ جب وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور کسی کے پاس اپنی مشکل کا حل دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کی بہت زیادہ چاپلوسی کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور امام کو بھی یہ بات معلوم تھی، امام بھی مسکرائے اور امام نے کہا کہ خداوند متعال نے قیصر روم کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ یہ کام کر سکے، یعنی نعوذ باللہ رسول کی شان میں گستاخی کر سکے۔ پھر عبد الملک بن مروان نے پوچھا تو اس کا حل کیا ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اپنا سکہ رائج کرو، اور یہ سکہ جو قیصر روم اور رومی سکہ تھا یا ایرانی سکہ تھا، اس کو متروک کر دو، اور اب ایک اسلامی سکہ رائج ہو کہ جس کی ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہو اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہو، اور اس سکے کو تمام اسلامی دنیا میں رائج کر دو۔
پھر جو اصل مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ اسلامی دنیا میں کسی کو سکہ بنانا یا اس طریقے کی کرنسی کا رائج کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ یہ طریقہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام نے عبد الملک بن مروان کے صنعت کاروں کو سکھایا، سونہاروں کو سکھایا، اور اس طریقے سے اسلامی سکے کا رواج ہوا، جس کے بعد سے اسلامی دنیا کے اندر اسلام کی اپنی ایک کرنسی اور اسلامی حکومت کی ایک اپنی کرنسی وجود میں آئی، اور اس طرح اسلام کا معاشی نظام بھی وجود میں آیا اور ایک بہت بڑی مصیبت سے حیدر کرار کے پوتے کے صدقے میں بچ گیا۔ اب ہم آخر میں کچھ اقوال امام محمد باقر علیہ السلام کے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ان اقوال کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور اسے دوسروں تک پہنچا سکیں، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کے قول، ان کے سنہری اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ جب خود امام کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے اقوال کو لوگوں کو سنایا کرو، کیونکہ ہمارے اقوال میں وہ حیات ہوتی ہے، وہ زندگی ہوتی ہے کہ جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتی ہے۔ کہ جس طریقے سے ایک زمین مردہ ہو جائے تو اس کے اوپر جب بارش برستی ہے تو زمین کس طریقے سے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں حیات آ جاتی ہے، اس میں پھل اور پودے اگنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی دل مردہ ہو جائے، کوئی روح مردہ ہو جائے، کوئی ضمیر مردہ ہو جائے تو اسے ائمہ علیہم السلام کے اقوال کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا جو مردہ دل ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی پہلی حدیث کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال قیامت کے دن اپنے بندوں سے ان کی عقل کے مطابق سوال کرے گا، جس کی جتنی عقل ہوگی اور جتنے مراتب ہوں گے اس کے حساب سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی خداوند متعال قیامت کے دن جس چیز کو میزان قرار دے گا لوگوں کے درمیان تفاوت کا اور ان سے سوال کرنے کا، وہ عقل کو قرار دے گا کہ جس کی عقل جتنی زیادہ ہوگی اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہوگا۔ اور یہ ہم اپنی ظاہری دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو شخص جتنا زیادہ عقل مند ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو امام کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ خداوند متعال نے جس کو جتنی زیادہ عقل دی ہوگی اس سے اتنا زیادہ ہی سخت سوال کیا جائے گا اور اس کی تکالیف اور اس کے دنیا کے جو کام تھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جن صاحبان عقل اور فہم کے پاس عقل و شعور جیسی طاقت ہے ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ خداوند متعال کی اطاعت میں عام لوگوں سے زیادہ کوشش کریں۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک اور حدیث کہ کوئی بھی شخص گناہوں سے اس وقت تک بچا نہیں رہ سکتا، سالم نہیں رہ سکتا، محفوظ نہیں رہ سکتا کہ جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ آپ نے بہت ساری دوسری احادیث میں بھی سنا ہوگا کہ زبان کی حفاظت کے بارے میں، اور بعض اوقات آپ نے جھوٹ اور سچ کے بارے میں بھی احادیث سنی ہوگی۔ در حقیقت زبان وہ آلہ کار ہے کہ جو بہت سارے گناہوں کے وجود کا باعث بنتی ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کو بچا لے اور اپنی زبان کو خاموش رکھے تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جس سے انسان بچ سکتا ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے مقدمات سے انسان بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث کہ ہر چیز کے لیے ایک تالا ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک لاکر ہوتا ہے، لاک ہوتا ہے، اور ایمان کا جو تالا ہے وہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور رواداری ہے۔ یعنی امام اسلام نے جہاں عبادات کو ترویج دی ہے وہاں انسانوں کے حقوق اور خاص طور پہ اخلاق کو بھی بہت زیادہ ترویج دی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے اخلاق کو کامل کرنے کے لیے، اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ جب انسان نرمی اور رواداری سے پیش آئے گا، اچھا سلوک رکھے گا، تو امام کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے ایمان کے دروازے پہ جو تالا پڑا ہوا ہوگا وہ کھل جائے گا۔ آخری حدیث کہ جو ہر شیعہ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور خصوصاً غیبت کے زمانے کے شیعہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ احکام دین اور فرائض کے انجام دہی پر صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں تحمل اور استقامت بروئے کار لاؤ، اور اپنے امام منتظر علیہ السلام کے ساتھ رابطے کو قائم کرو اور ان کے ظہور کا انتظار کرو۔ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام غیبت کے زمانے کے ایک شیعہ کے لیے یہ ارشاد فرما کے جا رہے ہیں، کلی طور پر تمام شیعوں کے لیے اور خصوصاً غیبت کے امام کے زمانے کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے دین اور اپنے فرائض کے اوپر انجام دو اور اس کے اوپر صبر کرو۔ یعنی جو چیزیں بھی واجب ہیں، جو چیزیں بھی حرام ہیں، ان سب چیزوں کو، واجبات کو انجام دیا جائے، محرمات سے بچا جائے، اور اگر اس معاملے میں انسان کو تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے، طعن و تشنیع کا سبب ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے باوجود اس کو چاہیے کہ وہ اپنے واجبات کی انجام دہی اور محرمات سے بچنے کے اندر صبر و استقامت سے کام لے۔
دشمن کے جو مصائب اس کے اوپر آ رہے ہیں، جو مصیبتیں اس کے اوپر آ رہی ہیں، اس کو تحمل اور برداشت کے ساتھ صبر کرے اور اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کا انتظار کرے اور ان سے اپنے رابطے کو قائم رکھے، ان سے توسل کرتا رہے، ان سے مناجات کرتا رہے، روز جمعہ دعائے ندبہ پڑھا کرے اور اپنے امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کرے۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ خداوند متعال امام محمد باقر علیہ السلام کے صدقے میں تمام شیعان حیدر کرار کو علم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اپنے زمانے کے امام حضرت حجت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل کرے۔ والحمدللہ رب العالمین۔